بیٹے کی شادی کیے. آج ہمارا تمہارا حال کیا ہے؟ ذرا سینہ ٹھوک کر مجھے جواب دینا. ایسا کون مسلمان؟ 100 میں 10 ایسے مسلمان ملیں گے کہ جن کے دل کے اندر شریعت کا درد ہوگا, مصطفیٰ کے دین کا درد ہوگا, ورنہ 90 کو تو پتہ ہی نہیں. جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں ایسے بیٹے سے کرتے ہیں کہ جو بیٹا دین کو مان لو, دین کو یاد کرنے والا نہیں بلکہ دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, ایک دور وہ بھی گزرا ہے کہ جس دور میں دنیا کی مالداری نہیں دیکھی جا رہی تھی, دنیا کا پیسہ نہیں دیکھا جا رہا تھا, دنیا کی پیوپٹی کو نہیں دیکھا جا رہا تھا, بلکہ اس دور کے اندر اگر دیکھا جا رہا تھا تو حافظ قرآن قاری قرآن دیکھا جا رہا. آج آپ بھی اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں, سب کے دل کے اندر یہ تمنا رہتی ہے, بلکہ اکثر تو ہماری لائن کے اندر بھی یہی ہے. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے, سچ بات کہنے میں کوئی مجھے تکلیف نہیں ہوتی. آج بہت سے لوگ ایسے ہماری جماعت کے بھی ہیں کہ بیٹی کو وہاں رشتہ کرتے ہیں کہ جہاں مکان, دکان, کھیت, کھلیان, اچھا بزنس, اچھا کاروبار ہو. اب چاہے وہ لڑکا نبی کی سنت سے محبت نہ کرتا ہو, نبی کے دین کی اس کو کچھ جانکاری نہ ہو, شریعت مطہرہ کے تعلق سے کچھ علم نہ رکھتا ہو, وضو کے فرض اس کے یاد نہ ہو, وضو کی غسل سنتیں اس کے یاد نہ ہو, غسل کے فرض اس کے یاد نہ ہو, یعنی دینداری سے کوئی اس کا مطلب نہیں ہے. اگر صرف ہے تو اس کے پاس دنیا داری ہے. آج اکثریت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رشتہ اگر دیکھا جاتا ہے تو ایسے جاہل اور ان پڑھ سے دیکھا جاتا ہے, لیکن اے لوگوں اپنی بیٹیوں کا جب رشتہ کیا کرو نا تو ایسے سے کیا کرو کہ جو علم کی روشنی میں آپ کا بھی ادب کیا کرے, آپ کی بیوی کا بھی ادب کیا کرے, آپ کی بیٹی کا بھی ادب کیا کرے, اپنے ماں باپ کا بھی ادب کیا کرے, اپنے بھائی بہن کا بھی ادب کیا کرے, اپنے بڑوں کا بھی ادب کیا کرے, چھوٹوں پر شفقت کیا کرے. جب ایسے سے رشتہ کرو گے تو قسم خدا کی معاشرہ بگڑے گا نہیں بلکہ وہ معاشرہ سب سے حسین و جمیل ہو جائے. اگر ایسے سے شادی کی جائے. لیکن آج حاجی صاحب چلے, ٹھیکیدار چلے, چودھری صاحب چلے, امیر چلے, مالدار چلے, ایسا بیٹا بتاؤ کہ جس کے پاس مکانداری خوب اچھی ہو, محلے میں اس کی رنگت, اس کا روپ اور اس کا نام الگ ہو. میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں, ہر انسان کی زندگی میں پیسہ آتا ہے مگر دین ہر انسان کی زندگی میں نہیں. جب تک کہ اس کی جستجو, اس کی تلاش میں نہ لگے. تو تم جب بیٹے کو تلاش کرو, جس بیٹے سے شادی ہو تو وہ بیٹا میرے مصطفیٰ کی سنتوں سے محبت کرتا ہو, وہ بیٹا نبی کے دین سے پیار کرتا ہو, وہ بیٹا غلام رسول ہو, وہ بیٹا میرے حسین کا غلام ہو, وہ بیٹا غوث اعظم کا غلام ہو. اگر ایسے غلاموں سے شادی کرو گے تو قسم خدا کی اب تمہاری بیٹی کبھی بھی اپنے گھر کو روٹ کر آئے گی نا تو معلوم ہے وہ تمام پوری کتابوں کا جو اس کے ساتھ گزری ہے, جو لمحات گزرے ہیں, جو لڑائیاں ہوئی ہیں, وہ ان کتابوں کو گھر میں آ کر کھولے گی نہیں بلکہ اس شوہر کے مقام کو جانے گی, اس کے مرتبے کو جانے گی, کیونکہ اس کی شادی کسی ایسے ویسے سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اگر اس کا نکاح ہوا ہے تو اپنے وقت حافظ قرآن سے ہوا ہے, قاری قرآن سے ہوا ہے, اس کا نکاح عالم دین سے ہوا ہے, اس کا نکاح مفکر کے ساتھ ہوا ہے, اس کا نکاح مدبر کے ساتھ میں ہوا ہے, اس کا نکاح نبی کی شریعت کو چاہنے والے کے ساتھ میں ہوا ہے اور ایسے چاہنے والے کے ساتھ میں ہوا ہے کہ جو نبی کے دین سے بھی پیار کرتا ہے, نبی کے غلاموں سے بھی پیار کرتا ہے, بھائی بہن سے وہ پیار کرتا ہے, ماں باپ سے وہ پیار کرتا ہے, رشتہ داروں سے وہ پیار کرتا ہے. عجیب معاشرے کی برائیوں کو ختم کر کے میرے مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ
حیثیت سے اگر تم نے رشتہ کیا ہوگا. آؤ ذرا ماضی میں پھر چلو. ایک نام آتا ہے حضرت شیخ کرمان رضی اللہ تعالی عنہ کا. ان کی بیٹی جوان ہے, توجہ سے سنیں. کون ہے بیٹی جوان؟ تلاش ہے ایک اچھے رشتے کی. وہ اچھا کیسے ہے؟ اچھا اس معنی کر نہیں ہے کہ ان کو اپنی بیٹی کے لیے کسی اچھے مالدار کی ضرورت نہیں, بلکہ ان کا معمول یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, کبھی کسی گاؤں میں نماز پڑھتے ہیں, کبھی کسی بستی میں نماز پڑھتے ہیں, کبھی کسی علاقے میں نماز پڑھتے ہیں. بدل بدل کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, بدل بدل کے محلوں میں نمازوں کی ادائیگی ہو رہی ہے. کبھی جامع مسجد میں ہوتی ہے, کبھی دوسری مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مالداری نہیں دیکھتے ہیں, امیری نہیں دیکھتے ہیں, بلکہ اچھا لڑکا دیکھ رہے ہیں جو دیندار ہو, نبی کی شریعت کا جاننے والا ہو, جس کی اخلاق اچھے ہو, جس کے تیور اچھے ہو, جو اچھی سوچ رکھتا ہو, اچھی فکر رکھتا ہو, جو مصطفیٰ کی شریعت کے درد کو اپنے سینے کے اندر رکھتا ہو. ایسے لڑکی کی تلاش ہے. پہنچ جاتے ہیں کہ مسجد کے اندر وقت عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے, نماز عصر کو ادا کر لیا جاتا ہے. اب جس مسجد میں نماز عصر کو ادا کیا ہے, جس امام کے پیچھے نماز عصر کو ادا کیا ہے, بڑا حسین و جمیل امام ہے, بڑی اچھی قرات کرنے والا ہے, اچھا قرآن پڑھتا ہے, قد و قامت کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں, لیکن اللہ اکبر کبیرہ جب انہوں نے ان سے ملاقات کی تو اخلاق میں نہایت ہی اچھا پایا ہے. ان کو بہت چال گفتار رفتار کے اعتبار سے بڑا ہی لاجواب پایا ہے. اب آگے بات ہوتی ہے, مسافہ ہوتا ہے, معانقہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ گفتگو آگے چلتی ہے. یہ شیخ کہتے ہیں, حضرت کرمان کہتے ہیں, اے اللہ کے بندے ذرا اتنا بتا نوجوان, کیا تمہارا کہیں رشتہ ہو گیا ہے, تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ یہ اللہ کے بندے اتنا سنتے ہیں, اور سننے کے بعد میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید فاروق میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت. آپ حضرت کے چہرے کا دیدار کریے. وہ کیا ہوگا صاحب ختم کر دیں, دیکھیے وہ بتائیے کیا ہوگا. اچھا وہ تھوڑی سی اور برداشت کریے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم, صلو علیہ وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, یہ اللہ کے بندے حضرت شیخ کرمانی فرماتے ہیں, میں نے اس اللہ کے بندے کا ہاتھ پکڑ لیا جو اپنے وقت کا امام مسجد میں خدمت انجام دے رہا ہے. میں نے پوچھا بتاؤ تمہارا رشتہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کہتے ہیں میری شادی نہیں ہوئی ہے. پوچھا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا میں بڑا غریب انسان ہوں, مجھے کون اپنی بیٹی دے دے گا؟ لیکن اللہ کے بندے نے اتنا سنا, یہ شعر جو بزرگ بولے ہیں اتنا سنتے ہیں, اور سننے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں, یہ اللہ کے بندے اب تو میرا کام ہو ہی گیا, اس لیے کہ میں بھی اپنے گھر سے جس رشتے کی تلاش میں نکلا ہوں, مجھے کسی مالدار کی ضرورت نہیں, کسی اچھے کوٹھی والے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی امیر کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تمہارے جیسے نوجوان کی ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں بتاؤ تم ہماری بیٹی سے شادی کرو گے نہیں کرو گے؟ تم ہماری بیٹی کے ساتھ رشتہ کرو گے اگر تمہارا رشتہ کر دیا جائے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں رشتہ تو کر لوں گا لیکن میری حالت بہت ڈاؤن ہے, بستی میں سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں, میرے پاس اچھا مکان بھی نہیں ہے. اللہ کے برگزیدہ بندے نے فرمایا تھا جو اپنے وقت ولی کامل ہے, فرمایا تھا میں اسی جستجو میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نکلا ہوں, اپنے مکان کو چھوڑا ہے, اپنے بچوں کو چھوڑا ہے, اس تلاش میں کہ مجھے کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ مل جائے, اچھا حافظ قرآن مل جائے, وہ قاری قرآن مل جائے. بتاؤ میں اپنی بیٹی کا تم سے رشتہ طے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کو اکبر کبیرہ. شوکت یہ سن لیجیے کہ رشتے کی بات فائنل ہوتی ہے, وہ وقت آتا ہے نکاح کا, نکاح کی ایام قریب آتے ہیں, جب نکاح کی محفل سجتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں اللہ کے ولی نے فرمایا تھا, شیخ کامل نے کہا تھا کہ سنو میری بیٹی کے اندر یہ خصلتیں ہیں, یہ عادتیں ہیں, لیکن جب بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا تھا, اے میرے باپ ذرا اتنا بتاؤ جس بیٹے سے تم نے رشتہ
رشتہ کیا ہے، جس دماغ کو تم نے دیکھا ہے، ذرا اس کی خصلتوں کو میرے سامنے گنا دو، اس کی عادتوں کا تھوڑا سا میرے سامنے بیان کر دو، میں بھی تو جان لوں وہ کون سی عادتیں رکھتا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ نبی کی شریعت سے کتنا پیار کرتا ہے۔ باپ نے ساری عادتوں کو گنا دیا تھا کہ میری بیٹی وہ امیر نہیں ہے، وہ مالدار نہیں، وہ غریب ضرور ہے، وہ مفلس ضرور ہے، لیکن ہاں وہ نبی کی شریعت کا درد رکھتا ہے، وہ مصطفیٰ کی شریعت سے پیار کرتا ہے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، رب کی ذات پر توکل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کبیرہ رشتہ ہو گیا، شادی بھی ہو جاتی ہے، اب یہ شیخ کی بیٹی جاتی ہے اس ہونے والے شوہر کے ساتھ اس کے مکان میں داخل ہوتی ہے، اور ہونے کے بعد میں رات کا حصہ گزرتا ہے، رات کا وقت گزر جاتا ہے، اب آتا ہے وہ وقت جو کچھ خاص بات کرنے کی ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر وہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیوی بستر پر انتظار میں ہے اپنے شوہر کے۔ جیسے ہی یہ نوجوان حافظ قرآن قاری قرآن اپنے مکان کے اندر داخل ہوئے، معلوم ہے بیٹی جو ہے ایک کامل بزرگ کی ہے، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی تسبیحات کو پڑھ رہی ہے، سجدے میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کو اکبر عبادت کو کر لیا۔ اب وہ بیٹی بستر پر آتی ہے، آنے کے بعد میں اس بیٹی نے دیکھا کہ جس مکان میں اس کو بٹھایا گیا، جس بستر پر اس کو بٹھایا گیا، معلوم ہے اسی مکان کے اندر ایک لوٹا رکھا ہوا ہے، اس لوٹے پر ایک روٹی رکھی ہے۔ جیسے ہی اس اللہ کی بندی کا اللہ کی بندی کی نگاہ اس روٹی پر پڑتی ہے، یہ اللہ کی بندی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، یہ جو لوٹا رکھا ہے، اس کے اوپر جو روٹی رکھی ہے، اس کا یہاں رکھنے کا سبب کیا ہے، یہ کیوں رکھی ہے؟ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، جس کے باپ نے جس کو بہت سی مسجدوں میں نماز پڑھ کر کے تلاش کیا ہے، وہ شوہر کہتا ہے، اے میرے شریک حیات سنو، معلوم ہے جب شام کا وقت ہوا تھا تو میرے مکان میں دو روٹی کا انتظام تھا، ایک کو میں نے کھا لیا، دوسری کو میں نے باقی رکھ دیا تھا، اس لیے کہ جب سحر کا وقت ہوگا، جب میں اگلے دن کا روزہ رکھوں گا تو اس روٹی سے میں سحری کر لوں گا۔ اس وقت بیٹی نے اتنا سنا اور سننے کے بعد میں کہا تھا کہ شاید میرے باپ نے مجھ سے جھوٹ بول دیا ہے، میرے باپ نے مجھے میرے شوہر کی اچھی خصلتوں کا تذکرہ نہیں کیا، اچھی عادتوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے، میرے شوہر نامدار، مجھے جس مکان سے لائے ہو نا، اسی مکان میں مجھے پھر سے واپس کر دیا جائے، اس مکان میں مجھے پھر سے وہی چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کے باپ سے کہتا تھا نا کہ میں مالدار نہیں ہوں، میں امیر نہیں ہوں، لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری بیگم کو، میری بیوی کو میرا مکان پسند نہیں آیا ہے، میری مالداری نہیں ہے، میری غریبی پسند نہیں آئی ہے، میرے گھر کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں وہ پسند نہیں آئے ہیں۔ اس وقت اللہ کی برگزیدہ بندی نے کہا تھا، اے شوہر نامدار سنو، میرا مطالبہ یہ نہیں کہ تمہاری امیری مجھے پسند نہیں آئی یا تمہارا مکان، مجھے امیری سے کوئی مطلب نہیں، مجھے مکان سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ مجھے جو شکوہ ہے وہ اس بات کا ہے، جن اچھی خصلتوں کو میرے باپ نے گرایا تھا میں نے ان کو نہیں پایا ہے۔ شوہر کہتا ہے معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیوی کہتی ہے، ہونے والے شریک حیات، اے میرے شوہر نامدار سنو، معلوم ہے میرے باپ نے کہا تھا کہ میں جس بیٹے کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہا ہوں اس میں خصلت ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے وقت کا قاری قرآن بھی ہے، لیکن اس کا کامل بھروسہ خدا کی ذات پر ہے، مگر میں نے تمہارا بھروسہ دیکھ لیا۔ شوہر کہتا ہے، تم نے میرے بھروسے کو ابھی کیسے جان لیا ہے، ابھی کیسے دیکھ لیا ہے، ابھی کیسے پرکھ لیا؟ اس وقت بیوی نے کہا تھا، شریک حیات نے کہا تھا، جو زندگی کی پارٹنر بن کر کے آئی ہے، اس نے کہا تھا، اے میرے شوہر نامدار سنو، تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا تو اس روٹی کی